بسم اللہ الرحمن الرحیم 24ویں پارے میں تقریباً 19 اہم مضامین بیان ہوئے۔ سب سے پہلا مضمون، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے متعلق جھوٹ کہے اور سچائی کو جھٹلا دے؟ کیا ایسے ظالموں کے لیے جہنم میں جگہ نہیں ہے؟ اے میری قوم کے لوگو، تم اپنا کام کیے جاؤ، میرا کام تو راہ راست دکھانا ہے۔ میں اپنا کام کر رہا ہوں، عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کن عذاب کسے ملتا ہے۔ دوسرا مضمون، موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے، گھڑی بھر میں پیام موت آ سکتا ہے۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان مشرکین کے دل دھڑکنے لگتے ہیں اور چہرے بگڑ جاتے ہیں، اور اگر دوسرے خداؤں کا بھی ذکر کیا جائے تو فوراً خوش ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسا کہ پہچاننے کا حق تھا۔ تیسرا مضمون، اے میرے بندو، جنہوں نے گناہ اور زیادتی کے کام کیے ہیں اور حد سے تجاوز کر چکے ہیں نافرمانی میں، وہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ جو تم کر چکے ہو، اگر اس کی توبہ کر لو اور اس کے بعد اپنے رب کی بندگی کرتے رہو تو سب گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ کافر قیامت کے دن کہیں گے، ہائے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کا مذاق نہ اڑاتے، کاش اب ہمیں ایک موقع مل جائے تو ہم ضرور نیک بن جائیں گے۔ فرمایا قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ چوتھا مضمون، اے نبی جی، ان سے کہو، اے جاہلو، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کا مجھ سے کہتے ہو؟ مجھے تو اس کی وحی کی گئی ہے کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارا سارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ فرمایا یہ مشرک اللہ کے مقام و مرتبہ کو نہیں پہچان سکے جیسا کہ پہچاننے کا حق تھا۔ پانچواں مضمون، جب اہل جہنم کو گروہوں کی شکل میں جہنم کی طرف ہانکا جائے گا تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ وہ جواب دیں گے، ہاں آئے تھے۔ کہا جائے گا، داخل ہو جاؤ، تکبر کرنے والوں کا بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اہل جنت کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور دروازے کھول دیے جائیں گے، اور وہاں موجود فرشتے کہیں گے، تمہارا آنا مبارک ہو، داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ کہیں گے، ہم سے ہمارے رب نے، وہ جنتی کہیں گے، جو وعدہ رب نے کیا تھا وہ سچا کر دکھایا۔ آگے سورۃ المؤمن کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ مؤمن میں خاص طور پر 3 مضمون بیان ہوئے۔ نمبر 1 توحید، کہیں اس پر استدلال ہے، کہیں اس کا امر اور اس کی ضد یعنی شرک سے ممانعت ہے۔ دوسرا حق کے بارے میں جھگڑنے والوں کی تحدید، اور نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اس کو بیان فرمایا گیا، اور تائید کے لیے حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ بیان کیا گیا۔ پارے کے اعتبار سے چھٹا مضمون، جو لوگ سرکش ہیں وہ اس دھوکہ میں نہ پڑ جائیں کہ وہ خدا کی پکڑ سے نکل گئے ہیں۔ یہ تو ڈیل ہے، یہ ایک مہلت ہے۔ فرمایا عرش الہی کے حامل فرشتے جو عرش کے ارد گرد رہتے ہیں ہر وقت اللہ کی تعریف و تسبیح کرتے ہیں اور ایمان والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ 7واں مضمون، کفار کو جب قیامت کے دن پکارا جائے گا کہ آج تمہیں اپنے اوپر شدید غصہ ہے، مگر جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم انکار کر دیتے تھے تو اللہ کا غصہ اس وقت اس سے بھی زیادہ ہوتا تھا۔ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، ہمارے لیے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ تو جواب ملے گا، آج فیصلہ
اس خدا کے ہاتھ میں ہے جس کی خدائی پر تو دنیا میں تم راضی نہیں تھے۔ اس دن پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ واحد کی جو قہار ہے۔ اے نبی جی آپ ان کو اس دن سے ڈرائیں جو قریب آ چکا ہے، جس دن کلیجے منہ کو آئیں گے، لوگ چپ چاپ غم کی حالت میں کھڑے ہوں گے۔ اس دن نہ کوئی مخلص دوست کام آئے گا، نہ کوئی سفارشی۔ اللہ تو نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور سینوں کے راز بھی جانتا ہے۔ 9واں مضمون، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی گفتگو کے دوران ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا، کیا تم اس شخص یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ میرا رب اللہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے؟ صرف اس جرم میں؟ اس نے فرعون سے کہا آج اگر تمہیں زمین میں بادشاہی حاصل ہے، اگر خدا کا عذاب آ گیا تو یہ بادشاہی بھی تمہیں نہیں بچا سکے گی، تمہاری مدد کون کرے گا؟ کون تیری مدد کو آئے گا؟ تو فرعون نے کہا کہ میں تمہاری مناسب رہنمائی کروں گا، اور کہا اے حامان ایک بلند عمارت بنا دو، میں موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو جھانک کر دیکھوں گا۔ نعوذ باللہ، یہ موسیٰ مجھے جھوٹا معلوم ہوتا ہے۔ فرعون کی ساری چال بازیاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تباہی کے راستے میں صرف ہوئیں۔ 10واں مضمون، اس مومن نے کہا اے قوم کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہو؟ ہم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ اہل جہنم جہنم پر مقرر فرشتوں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کریں کہ صرف عذاب میں ایک دن کی کمی ہو جائے، تو جواب ملے گا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے؟ یہ کہیں گے کیوں نہیں؟ جواب ملے گا اب تمہاری فریادیں، تمہارا رونا دھونا لا حاصل ہے، فضول ہے۔ 11واں مضمون، یقین جانو ہم اپنے رسولوں کی مدد دنیا میں بھی کرتے رہے ہیں، اور اس روز بھی ان کی مدد کی جائے گی جب اللہ کی عدالت میں وہ گواہی دیں گے۔ اور فرمایا تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ 12واں مضمون، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تم پوری طاقت کو پہنچ جاتے ہو اور پھر بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہو، اور کسی کو پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے۔ فرمایا وہی ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ حامیم السجدہ کا آغاز ہوتا ہے، اس میں بھی توحید کو، رسالت کو بیان فرمایا گیا اور نہ ماننے والوں کو عذاب کی وعید سنائی گئی، اہل ایمان کو بشارت دی گئی۔ 15واں مضمون پارے کے اعتبار سے فرمایا یہ منکرین حق جب قرآن سنتے ہیں تو کہتے ہیں اس کا ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے دلوں میں پہنچنے کا کوئی راستہ کھلا نہیں، ہمارے کان بہرے ہیں، تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ 16واں مضمون قوم سمود، قوم عاد کا ذکر ہے کہ انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا بنے رہنے کو ترجیح دی، اور ان کا انجام ہوا اس کو سابقہ خلاصوں میں بھی بیان کیا جا چکا۔ تو اس کے بعد 17واں مضمون جب مجرموں کے خلاف ان کے ہاتھ اور پاؤں جسم گواہی دیں گے تو وہ اپنے جسم سے پوچھیں گے تم نے میرے خلاف کیوں گواہی دی ہے؟ تو وہ جواب دیں گے ہمیں اس ذات نے قوت گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو قوت گویائی دی ہے، اب یہ صبر کریں یا نہ کریں آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ 18واں مضمون فرمایا یہ منکرین حق کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، جب سنایا جائے تو خوب شور و غوغا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، اس طرح شاید تم غالب آ جاؤ، لیکن
قیامت کے دن یہی مجرم کہیں گے اے پروردگار ذرا ہمیں وہ جنات اور انسان تو دکھا دے جنہوں نے دنیا میں ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم آج ان کو پاؤں تلے رونڈ ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں۔ فرمایا جن لوگوں نے اللہ کہ ربوبیت کا اقرار کیا کہ وہ ہمارا رب ہے اور پھر اس بات پر ثابت قدم رہے، ان سے فرشتے کہتے ہیں اور کہیں گے تم نہ ڈرو، غم نہ کرو، تمہیں جنت کی بشارت ہے، ہم دنیا و آخرت میں تمہارے ساتھی ہیں، تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جس کی خواہش تم کرو گے، اور یہ اللہ کی طرف سے ان کی ضیافت ہوگی۔ 24ویں پارے کا آخری مضمون، اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہو، نیک عمل کرتا ہو۔ نیکی اور برائی فرمایا برابر نہیں ہو سکتے، اور شر کو اس طرح دور کرو کہ آپ کا دشمن بھی جگری دوست بن جائے، مگر یہ مقام صبر کرنے والوں کو ملتا ہے۔ اور فرمایا اگر تمہیں شیطان اکساہٹ میں ڈالے تو اللہ کی پناہ مانگ لو اور اسی خدا کو سجدہ کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ 24واں پارہ مضمون کے اعتبار سے مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی محبت اور قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائے۔